السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 23۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے انہیں ابتلا میں ڈالتا ہے۔ جو اس پر راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہوگا، جو اس پر ناراض ہوگا اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ سب سے کڑا امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، پھر ان کے بعد جو افضل ہو، پھر ان کے بعد والوں کا۔ جس کا جیسا مذہبی حال ہوتا ہے ویسی ہی ابتلا بھی ہوتی ہے۔ جو دینی طور پر مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، جو کمزور ہوتا ہے اس کی آزمائش اسی حساب سے ہوتی ہے۔ بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے کہ وہ خیر ہی میں رہتا ہے، اگر اسے مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، اور اگر اسے آسانی ملے تو شکر کرتا ہے تو شکر بھی اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے۔ جان لیجیے کہ سارے لوگ مل کر تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہی فائدہ دے سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ صالحین کی درجہ بدرجہ آزمائش ہوتی ہے۔ مومن کچی کھیتی کی طرح ہوتا ہے جسے ہوا دائیں بائیں مائل کرتی رہتی ہے۔ زندگی کے آخری لمحات میں حزن و ملال نہ کرے۔ ابو ریحان البیرونی متوفی 140 کو خاصی طویل عمر ملی کہ 78 سال تک علوم کی تحصیل اور کتابوں کی تصنیف میں لگا رہا، نئے ابواب و آفاق وا کرتا، علوم کی دقیق اور عمیق مباحث کا احاطہ کرتا۔ اس کے ہاتھ سے قلم جدا ہی نہیں ہو پاتا، آنکھیں مطالعے پر اور قلب فکر پر جمع رہتا۔ ضروری کھانے پینے کے علاوہ جس سے زندگی بنی ہے، سارے سال اس کا طریقہ بس یہی تھا کہ نئے نئے معلومات کی کھوج کرتا اور نئی نئی تحقیق کرتا رہتا۔ فقیہ ابو الحسن علی بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو الریحان سے ملنے کے لیے آیا، اس کا آخری وقت تھا، سینے میں سانس پھڑپڑا رہی تھی، نزع کا عالم تھا۔ اس وقت بھی اس نے کہا، میراث میں جداد فاسدہ کا حساب آپ نے مجھ سے بتایا تھا، یعنی ننھیال کی طرف سے۔ میں نے البیرونی پر شفقت کرتے ہوئے کہا، کیا اس حال میں بھی یہ سوال و جواب؟ کہا، ہاں بھائی، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ دنیا کو اس حال میں چھوڑوں کہ مجھے اس مسئلے کا علم ہو یا نہ یہ کہ میں اس سے لا علم رہوں۔ میں نے مسئلہ دہرایا، اس نے یاد کر لیا، اور جس کا مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ مجھے بتا دیا۔ میں اس کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ رونے چلانے کی آواز آئی۔ یہ وہ بلند ہمتیں تھیں جو تمام سخت حالات میں راستہ بنا لیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق سکرات موت میں بھی جبکہ زخموں سے خون بہہ رہا تھا، صحابہ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ نماز پوری کر لی یا نہیں۔ عہد میں سعد بن الربیع خون میں لت پت تھے، لیکن آخری سانس میں بھی رسول اکرم کے بارے میں معلوم کر رہے تھے۔ یہ ثابت قدمی اور دل کے ایمان و یقین سے معمور ہونے کی مثالیں ہیں۔ موت کا ایک اور قصہ ابراہیم بن الجراح کہتے ہیں، ابو یوسف بیمار پڑے تھے، میں ان کی عیادت کے لیے آیا، وہ بے ہوش تھے۔ جب افاقہ ہوا تو مجھ سے کہنے لگے، اس مسئلے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا، ایسے عالم میں پوچھ رہے ہیں۔ کہا، کیا حرج ہے، ہم اس پر غور کریں، ہو سکتا ہے کسی کو اس کی ضرورت ہو۔ پھر کہا، اے ابراہیم، رمی جمار میں کیا بہتر ہے، آدمی پیدل رمی کرے یا سوار ہو کر؟ میں نے کہا، سوار ہو کر۔ کہا، نہیں۔ میں نے کہا کہ پیدل؟ کہا، نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر کس طرح کرے گا؟ فرمایا، اگر وہ جمیرات کے قریب ٹھہرا ہے تو پیدل جا کر رمی کرنا افضل ہے، اور اگر وہاں نہیں ٹھہرا ہے تو سوار ہو کر رمی کرنے جانا افضل ہے۔ پھر میں آپ کے پاس سے اٹھا، دروازے کے پاس بھی نہ پہنچا تھا کہ ان پر رونے کی آواز آئی۔ ان کی وفات ہو چکی تھی، رحم اللہ۔ ایک معاصر مصنف نے لکھا، اسلاف ایسے تھے کہ موت پر
موت سر پر مسلط ہو گئی ہے، دم نکلنے والا ہے، بے ہوشی طاری ہے، لیکن چند لمحات کے لیے بھی افاقہ ہوا تو سیکھنا سکھانا شروع کر دیا، اصول و فروغ کی بحث چھیڑ دی وغیرہ۔ اسی حال میں وفات ہو گئی۔ اللہ اللہ علم ان کے دلوں پر کیسا چھایا ہوا تھا، ان کے اذہان و قلوب کو کیسے مشغول رکھتا تھا کہ نزا کے عالم میں اسے فراموش نہ کر پائے، اور اس حال میں بیوی بچوں یا کسی عزیز و قریب کو یاد نہیں کرتے بلکہ علم کو یاد کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ علم اور دین کے امام بنے۔ ان پر اللہ کی رحمت برسے۔ حالات سے نہ گھبرائیے کیونکہ انجام سے آپ آگاہ نہیں۔ مصنف و مورخ و ادیب احمد بن یوسف المصری اپنی شاہکار کتاب المکافات و حسن العقمی میں کہتے ہیں، انسان یہ جانتا ہے کہ شدت و غم کے بادل چھٹ جائیں گے، صبح طلوع ہوگی اور دن نکلے گا، لیکن حادثات کے وقت انسانی طبیعت میں شکستگی طاری ہو جاتی ہے۔ اگر دوا نہ کی جائے، بیماری بڑھ جائے، تکلیف میں شدت آئے، کیونکہ شدائد کے وقت اگر نفس کی تجدید و تقویت نہ ہوگی تو اس پر قنوطیت اور یاس طاری ہو جائے گا اور اسے توڑ کر رکھ دے گا۔ جو لوگ مبتلائے مصیبت ہوئے اور صبر کیا اور صبر کا پھل انہیں حسن عاقبت سے ملا، اس پر غور کرنے سے نفس میں بہادری پیدا ہوتی ہے، برابر صبر اختیار کرنے کی عادت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب اور حسن ظن ہوتا ہے کہ ابتلا کے آخر میں اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا۔ کتاب کے آخر میں انہوں نے لکھا، بزر چمہر کا کہنا ہے کہ بخشش و عطا سے پہلے شدائد ایسے ہی ہے جیسے کھانے سے پہلے بھوک کے احساس سے کھانا لذیذ ہو جاتا ہے۔ افلاطون نے کہا ہے، شدائد جتنا عیش و نعمتوں میں کمی کر دیتے ہیں اتنا ہی نفس کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مصائب و شدائد نے جو دوست تمہیں دیا ہے اس کی حفاظت کرو، قدر کرو، اور نعمت و راحت نے جو دوست دیے ہیں انہیں بھول جاؤ۔ اس کا یہ بھی قول ہے، طیش رات کی مانند ہے جس میں تم جو کرتے ہو یا لیتے ہو اس پر غور نہیں کر سکتے، شدت دن کی مثل ہے جس میں تم اپنی اور غیر کی کوشش کو دیکھ سکتے ہو۔ اردشیر کہتا ہے، شدت ایسا سرما ہے جس سے تم وہ دیکھ سکتے ہو جو نعمت سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ شدت کی حالت میں اصل مصلحت دو چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 کہ مصیبت جھیلنے والے کا دل مضبوط، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے جو مالک اور رازق ہے۔ جب آدمی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے تو اسے معلوم ہوگا کہ جو بھی ابتلا ہے اس پر اس کو ثواب ملے گا یا وہ کسی گناہ کا کفارہ ہوگا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر اور مستقل فائدے بھی ملیں گے۔ برعکس اس کے خدا سے تعلق کم رہا، مخلوق سے زیادہ، تو آفتیں بھی بڑھیں گی، تسنہ میں اضافہ ہوگا۔ وہ شدائد اور بلائیں آ پڑیں گی جو ختم ہونے کا نام نہ لیں گی، اور وہ اندیشے لاحق ہوں گے جن سے بچنا مشکل ہوگا۔ ایسی حالت میں تو بس بندہ اور اس کے رب کے مابین سرگوشیاں ہی کام آ سکتی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ ہی بھیدوں کو جانتا اور بصیرت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے بجائے بندوں سے زیادہ تعلق رکھا جائے تو اس میں پریشانیاں بڑھے گی، فائدہ نہیں ہوگا۔ مایوسی کے وقت اللہ کی جانب سے ایک روحانی و قلبی سکون کا جھونکا آتا ہے جو بندوں میں سے جسے وہ چاہے اس کو نصیب ہوتا ہے۔ فراخی لانے اور معاملے کو آسان کرنے کے لیے اللہ سے ہی رجوع کرنا چاہیے، وہی بہترین مرجع ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ میں نے تنوخی کی کتاب الفرج بعد الشدہ کا کئی بار مطالعہ کیا، اس سے 3 خاص فائدے حاصل ہوئے۔ ایک، اس بات کا یقین کہ تکلیف کے بعد فراخی کا ہونا سنت الہی ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، جیسے رات کے بعد صبح کا آنا یقینی ہے۔ دوسرے، مصائب زیادہ تر بندے کے دین و دنیا میں فائدوں کا باعث ہوتے ہیں جبکہ راحتیں برعکس ہوتی ہے۔ تیسری بات، نقصان کو دفع کرنے والا، فائدے پہنچانے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے۔ جو پریشانی ہمیں لاحق ہوئی ہے وہ چوک نہیں سکتی، اور جو چوک گئی وہ لاحق نہیں ہو سکتی۔ دنیا اس سے بہت حقیر ہے کہ اس پر غم کیا جائے۔
ابن المبارک مشہور و معروف عالم دین ہے، فرماتے ہیں کہ عدی بن زید کا قصیدہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ امیر طاہر بن الحسین کا محل مجھے دے دیا جائے۔ عدی کا قصیدہ مشہور ہے، اس میں یہ مصرعے بھی ہے جن کا مفہوم یوں ہے: دوسروں کی مصیبتوں پر خوشی منانے والے، کیا تجھ سے اس بات کا کوئی پیمان باندھا گیا ہے کہ ان جیسی مصیبت تجھ پر نہیں پڑے گی؟ کیا زمانے نے تجھ سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے کہ تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا؟ پھر یہ خوشی کس لیے؟ صحیح حدیث میں آیا ہے، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کی ایک ٹانگ کے برابر بھی قیمت رکھتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس میں سے نہ پلاتا۔ یہی دنیا کی قیمت اور اس کا وزن ہے، لہٰذا اس پر اور اس کی وجہ سے گھبراہٹ کس لیے؟ خوش بختی کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر، اپنے مستقبل پر، گھر والوں پر اور اپنی معیشت پر امن و امان کا احساس کریں۔ یہ چیزیں اللہ پر ایمان اور اس کی قضاء و قدر پر جو ہوئے تسلیم و رضا، قناعت اور صبر جیسی صفات سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ایمان باللہ کے ساتھ حزن کی کیا گنجائش؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے۔ یہ بڑی نعمت کی بات ہے اور اسے اہل نظر ہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان کافر کو دیکھ کر یہ یاد کرے کہ اسے اللہ نے ہدایت دی اور نعمت اسلام سے بہرہ کر دیا، اور یہ کہ اللہ نے اسے کافر جیسا نہیں بنایا جو رب تعالیٰ سے کفر کرتا ہے اور سرکش ہے، اس کی آیات کے معاملے میں الحاد سے کام لیتا ہے، اس کی صفات کا انکاری ہے اور اپنے آقا و مولا خالق و رازق سے لڑتا ہے، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں کی تکذیب کرتا اور اس کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ آپ مومن و مسلم ہیں، موحد ہیں، اللہ و رسول اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، اگرچہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہو، کیونکہ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی نعمت ہے جو انمول ہے، جسے مال کے ذریعے خریدا نہیں جا سکتا، نہ سوچا جا سکتا ہے، اور نہ مادی چیزوں میں اس کی کوئی تشبیہ ہے، اس کی کوئی شبیہ ہے۔ کیا وہ جو ایمان والا ہے اور جو فاسق ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اہل جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اہل نار کو دیکھیں گے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ الوہیت کے صفات اور صفات کمال میں منفرد ہے۔ اس کلمے کی روح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی تنہا رب مانا جائے، وہی اللہ واحد ہے۔ محبت، اجلال، تعظیم، خوف اور امید اور ان کے جو توابع ہے، یعنی توکل، انابت، رغبت اور خوف، سب اسی کے لیے خاص کیے جائے۔ اس کے سوا کسی سے محبت نہ ہو، ساری محبتیں اس کی محبت کی تابع ہو اور ان سے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہو۔ اس کے سوا نہ کسی سے خوف ہو، نہ امید، نہ اس کے علاوہ وہ کسی پر توکل ہو، رغبت صرف اسی سے ہو، خوف بس اسی کا، قسم بس اسی کے نام کی کھائی جائے، نظر سفر اسی کی مانی جائے، توبہ اسی سے کی جائے، حکم اسی کا مانا جائے، ثواب کی امید اسی سے ہو، شدائد میں اسی سے استغاثہ کیا جائے، پناہ اسی کی پکڑی جائے، سجدہ اسی کو ہو، ذبح اسی کے لیے اور اسی کے نام سے کیا جائے، اور ان تمام باتوں کا جامع یہ کلمہ ہے کہ عبادت کی تمام تر اقسام صرف اور صرف اسی کے ساتھ خاص ہے۔ کسی آفت کا لاحق ہو جانا آپ کو تفوق سے نہیں روک سکتا۔ عکاظ شمارہ مورخہ کے ضمیمہ میں ایک نابینا ادیب کا انٹرویو شائع ہوا ہے جس کا نام محمود بن محمد المدنی ہے۔ انہوں نے ادب کی کتابیں دوسروں کی آنکھوں سے پڑھی، تاریخ کی کتابوں، مجلات، شمشاہی رسالوں اور اخبارات کا مطالعہ کیا۔ ایسا بھی ہوتا کہ ایک دوسرے کو پڑھ کر سنتے سناتے رات کے 3 بھی بج جاتے۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ یہ صاحب علم و فن، علم و ادب اور صفات کے میدان میں مرجع خلائق ہو گئے۔ مصطفیٰ امین نے الشرق الاوسط کے اپنے کالم فکرتا کے تحت لکھا، ظالموں کے ظلم، مکاروں کے مکر اور جابروں کے جبر پر صرف 5 منٹ صبر کر لو، کوڑا جلد ہی ٹوٹ جائے گا، بیڑیاں کٹ جائے گی، محبوس باہر نکل آئے گا، اندھیرا چھٹ جائے گا، آپ بس صبر و انتظار کریں۔ شاعر کے بقول
کتنی ہی مصیبتیں ہوتی ہیں جن سے آدمی دل تنگ ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے یہاں اس سے خلاصی ملنے والی ہوتی ہے۔ ریاض میں میری ملاقات البانیہ کے مفتی اعظم سے ہوئی، جنہیں کمیونسٹوں نے 20 سال تک قید بامشقت میں رکھا تھا۔ انہیں ٹارچر کیا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا اور زود و کوب کیا جاتا۔ وہ 5 وقتہ نماز بھی پانی کی ٹنکی کے ایک گوشے میں پڑھتے تھے۔ ان ساری زیادتیوں کے باوجود انہوں نے صبر کیا، اللہ سے لو لگائے رکھی، حتیٰ کہ کشادگی پیدا ہوئی اور انہیں رہائی ملی۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے۔ نیلسن منڈیلا کی مثال بھی تازہ ہے، جو جنوبی افریقہ کے صدر بنے۔ قوم کی آزادی کا علم اٹھانے کے باعث افریقہ پر مسلط نسلیت پسند حکومت نے ان کو 27 سال جیل میں رکھا، لیکن انہوں نے پس دیوار زندہ بھی پورے خلوص، ثابت قدمی و استقلال سے قوم کی آزادی اور ظلم جبر اور استبداد سے اسے نجات دلانے کی مہم جاری رکھی، حتیٰ کہ دنیا میں کامیابی مل گئی۔ ان کا بڑا نام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم یہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیں گے، اور فرمایا اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہاری طرح دوسرے لوگ بھی اذیتوں سے دوچار ہوئے ہیں، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ تم اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھتے ہو، یہ لوگ نہیں رکھتے۔ اگر تمہیں زخم پہنچے تو لوگوں کو بھی اسی طرح کے زخم لگے ہیں۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسم میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔